سب سے پہلے میں انتہائی زیادہ مشکور ہوں پاکستان یونیک اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے امیر محترم جناب عمیر غضنفر صاحب اور دیگر معاونین زید سامی صاحب اور تمام کارکنان کا کہ جنہوں نے قرآن سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے حرمت قرآن سیمینار کا انعقاد کیا اور فقیر کو یہ عزت بخشی کہ اس سیمینار میں آ کر کے گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ میں مذمت نہیں کروں گا، بالکل بھی نہیں کروں گا۔ میں قرآن کو قرآن کی جیت کی مبارک دوں گا۔ کیوں؟ میرے آقا جب غار حرا میں تھے تو تاریخ نے کچھ الفاظ یوں رقم کیے کہ جبریل آئے، کہا اقرا، میرے پیغمبر نے کہا ما انا بقاری۔ تاریخ نے یہ الفاظ رقم کر دیے۔ خیر میرے پیغمبر غار حرا سے نکلے اور لوگوں میں آئے اور دعوت کا کام شروع ہوا۔ تو جب لوگوں کے پاس یہ قرآن آیا تو لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بنانے شروع کی اور تبھی سے دشمنی شروع کر دی۔ کچھ نے کہا کہ یہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کے ہاتھ کوئی پرانا صندوق لگ گیا جس میں اس کو کوئی کتابیں مل گئی ہیں اور وہاں سے لا لا کے ہم کو بتا رہا ہے اور سنا رہا ہے۔ ان ہی الا اساطیر الاولین، یہ کوئی پرانی سطر ہے۔ پھر دوسرا اٹھا کہتا نہیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، وزن بڑا کمال کا، یہ کسی شاعر کا کلام ہے۔ تیسرا اٹھا نہیں، یہ کسی ساحر کی جادوگری ہے۔ پھر چوتھا اٹھا کہتا نہیں، یہ کسی کاہن کا ٹونا ہے۔ پریشان ہے کہ یہ ہے کیا؟ خالق کا کلام نہیں تو کس کا کلام ہے؟ تبھی سے آج تک الحمدللہ یہ پریشان ہے، آج تک یہ پریشان ہے۔ انہوں نے قرآن کو دبانے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک بدر بھی کیا، میرے پیغمبر کو شیب ابی طالب میں بند بھی کیا، پشت پہ لا کر کے اوجریاں بھی رکھی، سیدہ زینب کے پیٹ میں کھنجر بھی مارے، اور پھر خباب کے سر میں ہتھوڑا مار کے بھیجا بھی اڑایا، خبیب کو سولی پہ بھی چڑھایا، اور بلال کو تپتی ریت اور کولوں پہ کیوں لٹایا؟ صرف اسی قرآن کے لیے۔ لیکن انہوں نے دبایا قرآن۔ میں مختصر سے ہسٹری عرض کیے دیتا ہوں۔ میرے نبی مکہ میں تھے تو تعداد 300 تھی۔ مدینہ میں آئے، جنگ بدر ہوئی تو 313، احد میں آئے تو 1000، صلح حدیبیہ میں آئے تو 1400، حنین کی باری آئی تو 6000، تبوک کی باری آئی تو 30,000، خیر حجت الوداع آیا تو 1,40,000۔ سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد سید عمر فاروق کا دور آیا تو 22 لاکھ مربع میل پہ قرآن تھا۔ سیدنا عثمان کے دور حکومت میں 44 لاکھ مربع میل پہ قرآن تھا۔ سیدنا امیر معاویہ کے دور حکومت میں 64 لاکھ مربع میل تک قرآن تھا، اور پھر صلاح الدین ایوبی اور طارق بن زیاد اسپین جو اس وقت کا اندرس تھا یہاں سے ہوتا ہوا، اور پھر محمد بن قاسم اس سندھ کو باب الاسلام بنا کے گیا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ سویڈن والوں نے قرآن جلایا، یہ قرآن جلاتے کیوں ہیں؟ آج میں اس کی وجہ عرض کیے دیتا ہوں۔ پریشانی یہ ہے کہ یہ قرآن ایسا کلام ہے جس کو کوئی نوجوان اپنی جوانی میں سن لے، کوئی بوڑھا اپنے بڑھاپے میں سن لے، اور سن کے اس کے اوپر یہ اثر کر جائے تو وہ دنیا کے تمام کاموں کو پس پشت ڈال کے قرآن کو سامنے لاتا ہے۔ جمال عبد الناصر صاحب مصر کے صدر تھے، اور روس کے اندر خروشیف صدر تھا۔ اس کی ملاقات کے لیے جناب قاری المقری قاری عبد الباسط الصمد صاحب کو لے گئے۔ وہاں پہ ملاقات کے درمیان اس روس کے غیر مسلم صدر کو جب قاری صاحب نے تلاوت سنائی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہے۔ ان کا ہمارے لیے جو پروپوگنڈا ہے، ان کی جو تمام تر محنتیں وہ یہ ہیں کہ اس نوجوان کو کوڑی پوڑی مال اور سیاست کے نشے پہ لگا کے
اس دین سے دور کیا جائے، اور پھر قرآن اس بات سے نوجوان کو منع کرتا ہے کہ تو اگر مجھے پڑھے گا تو یہ کوڑی پھوڑی اور مال سیاست کا نشہ تجھے نہیں لگے گا۔ اللہ نے قرآن میں ایک پاس ورڈ لگایا ہے، آج تک کوئی مائی کا لال وہ پاس ورڈ کھول نہیں سکا۔ پاس ورڈ الف لام میم، لاؤ لغات کے ماہر، تفسیرات کرنے والے، مفسرین، محدثین، فقہا، کھولو پاس ورڈ، دنیا کے ہیکر اکٹھے ہو جاؤ۔ الف لام میم کا پاس ورڈ نہیں کھول سکے، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا میں نے لوح محفوظ میں لکھا نہیں، جبریل بیت العزا میں اتارا نہیں، جبریل کو بتایا نہیں، نبی کو پڑھایا نہیں، نبی نے صحابہ کو دیا نہیں، صحابہ سے اہل بیت کو ملا نہیں، اہل بیت سے تابعین تبع تابعین تک پہنچا نہیں، اور تب سے لے کے اب تک کوئی مائی کا لال اس الف لام میم کا ترجمہ نہیں کر سکا، اور تب بھی جگہ خالی تھی، آج بھی قرآن میں جگہ خالی ہے۔ اور جس ذات نے، یہ لا ریب کتاب ہے، اور جس ذات نے یہ قرآن بھیجا ہے اس کی لا ریبی میں بتاؤں تو اس اپنے جسم پہ غور کر لینا۔ اللہ نے قرآن میں کہا یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اے انسان یہ زمین کا قطر تو بتاتا ہے کہ 40,000 کلومیٹر ہے، جا میری زمین سے باہر نکل کر کے دکھا، اس زمین سے باہر تو نکل کر کے دکھا۔ بڑی آسانی سے منہ سے کہہ دیتا ہے کہ 40,000 کلومیٹر تک قطر ہے، اللہ کہتا ہے تیرے سیکنڈ کے 1000ویں حصے سے تیرے دل سے ایک پمپ کروا کے 1,00,000 کلومیٹر تک تیرے جسم کی وینوں میں خون چلاتا ہوں، تیرے زمین کے 2.5 چکر بنتے ہیں۔ میں نظام شمسی کی بات کروں تو نظام شمسی میں 8 سیارے ہیں، پہلے 9 تھے، 2006 میں پلاٹو کو نکال دیا گیا۔ ان 8 میں ایک سیارہ ہے مشتری، یہ 1300 زمینیں مل کے مشتری میں ڈالو، مشتری بڑا ہے، اور پھر 1000 مشتری مل کے سورج میں جائیں تو سورج بڑا ہے، اور پھر سورج کو رب نے وہ مقام دیا ہے کہ سورج 14 کروڑ بار مل کے جائے، اور رات کو جو آسمان پہ 3 تارے نظر آتے ہیں جن کو ترنگڑ بولا جاتا ہے، ان کا درمیانی چھوٹا سا تارا اس سے بھی چھوٹا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ ہوں میں لا ریب۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ایک مقام ایسا ہے کہ جبریل کے ساتھ دشمنی کی یہود و نصارہ نے، کیوں؟ کہتے ہیں نازل بہ الروح الامین، جبریل کی لا ریبیت کی دلیل بھی رب نے اتاری ہے، اور پھر جب جس کی طرف قرآن لے کے آیا گیا، رب کہتے ہیں ان کا تذکرہ میں ان سے کرواؤں گا، اور پھر رب نے کہا قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، اکیلے اکیلے ہو جاؤ، 2 ہو جاؤ، کونوں میں چلے جاؤ۔ میرے نبی نے 40 سال گزارے، 40 منٹ ہی کافی ہوتے ہیں ایک بندے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، 40 سال گزارے ہیں میرے نبی کی زندگی کے لباس پہ ایک دبا دکھا دو، نہیں مل سکا۔ اور پھر دی 100 کتاب لکھی ایک یورپین مصنف نے، 70 زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ ہوا، اور اس وقت وہ کتاب بین ہے، اور اس میں سب سے پہلا نمبر آقا کائنات سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ میں آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، تم نے قرآن جلایا ہے، قرآن چلانے سے پہلے اتنا سوچ لیتے بدبختو کہ یہ جس قرآن کو تو نے جلایا ہے، میرے پیغمبر کی ازواج سے محبت اور بیٹی سے محبت دیکھ لو کہ اس قرآن میں کوئی سورہ فاطمہ نہیں، کوئی سورہ عائشہ نہیں، کوئی سورہ زینب نہیں۔ اگر اس قرآن کو کسی فیمیل کے نام پہ سورت کا نام ملے گا تو وہ عیسیٰ روح اللہ کی ماں مریم کا ملے گا۔ تم نے یہ نہیں سوچا، یہ جس ہستی پہ قرآن نازل ہوا ہے، اور ظالموں اس کا تذکرہ تو قرآن میں 4 مرتبہ ہے، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ، رسول اللہ، روح اللہ، ان کا تذکرہ 20 مرتبہ سے بھی زیادہ ہے، یہی سوچ لیتے۔ اور قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کہا ہے امہ صدیقہ، ظالموں یہی دیکھ لیتے۔ قرآن میں رب نے کہا ہے کہ میں نے مریم کو چنا دنیا جہان کی عورتوں سے، یہ آیت پڑھ کے اسے ہی دیکھ لیتے بدبختوں قرآن جلانے سے پہلے کہ یہ جس قرآن کو تم جلا رہے ہو عیسیٰ علیہ السلام کے تو یہ گن گا رہا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کسی مسلمان نے تورات کو جلایا، انجیل کو جلایا؟
کبھی اس کی بے حرمتی کی ہو، کبھی گستاخی کی ہو، نہیں. اگر کوئی کرے گا یہ پوری کی پوری امت مسلمہ متفق ہو کے اس کے اوپر فتویٰ لگا کے اس کو واجب القتل قرار دے گی، کیونکہ ہمارا قرآن کہتا ہے تورات ہدایت تھی، انجیل روشنی تھی. اور تمہاری کتابوں کی یہ قرآن گن گائے اور ہم دہشت گرد ہیں اور آپ اعتدال پسند ہیں. ہم دہشت گرد اس لیے ہیں کہ ہم عیسیٰ کو روح اللہ بھی مانتے ہیں، رسول اللہ بھی مانتے ہیں، کلمت اللہ بھی مانتے ہیں. ہمارے قرآن ان کے گن بھی گاتا ہے اور ہم دہشت گرد ہیں. اور آپ اس قرآن کو جلاؤ جو قرآن جس پیغمبر کا تم کلمہ پڑھتے ہو اور مانتے ہو اس کے گن گائے اور آپ اعتدال پسند ہو. بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن تیری جیت مبارک ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.